السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ اولاد کو پانے کا وظیفہ کیا ہے۔ قرآن اور حدیث کی روشنی میں اس کو ہم بیان کرنے والے ہیں۔ 3 کام ایسے ہیں کہ اگر آپ نے یہ کر لیے تو یقیناً آپ اولاد کی نعمت سے مالا مال ہو جاؤ گے، اور اگر آپ 3 کام نہیں کرو گے تو آپ کو اولاد نہیں ملے گی۔ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مقدس کے اندر فرماتے ہیں کہ تم مجھ سے مانگو میں تمہیں دوں گا۔ تو 3 کام کون کون سے ہیں آج وہ ہم انشاءاللہ بیان کرنے والے ہیں۔ آپ لوگ اس ویڈیو کے اندر بنے رہیں۔ اور وہ 3 کام یہ ہیں کہ سب سے پہلے تو ہمیں 3 کاموں میں ایک کام وہ ہے کہ جو ظاہری کام ہے، کہ جو نظر آتا ہے، جو ہمارے بس میں ہے، ظاہری سبب اختیار کرنا ہے۔ اور 2 کام کیا ہیں؟ 2 کام قرآن کی آیتیں پڑھنا ہے کہ جس کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالی انشاءاللہ ضرور بھی ضرور آپ کو اولاد کی نعمت سے مالا مال کریں گے انشاءاللہ۔ ظاہری سبب میں سب سے پہلے جو ظاہری سبب ہے جو ہمارے اختیار میں ہے، جو ہمیں دکھتا ہے، وہ ہے ہم بستری کرنا، یعنی ہم بستری کو صحیح طریقے پر کیا جائے، سنت طریقے پر ہم بستری کریں گے تو انشاءاللہ مرد کا جو نطفہ ہوتا ہے، مرد کی جو منی ہوتی ہے، وہ عورت کی بچے دانے کے اندر پہنچ جائے۔ بس اتنا ظاہری سبب ہمیں اختیار کرنا ہے، اس طریقے کو اختیار کرنا ہے، سنت طریقے سے لیٹ جائے عورت چت اور مرد اس کے اوپر رہے، اور اس کے بعد میں چادر وغیرہ ڈھانپ کر کے اور دعا پڑھ کر کے شیطان سے پناہ مانگی جاتی ہے۔ پہلے دعا پڑھی جاتی ہے بسم اللہ اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا منہ۔ یہ ظاہری سبب ہے کہ اس کو آپ کو اختیار کرنا ہے، دعا بھی پڑھنا ہے بسم اللہ اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا منہ، اور اس کے بعد میں ہم بستری کرو۔ ہم نے ظاہری سبب اختیار کر لیا، باقی اب اللہ کے اختیار میں ہے، کیونکہ اللہ فرماتے ہیں قرآن مقدس کے اندر کہ جس کو چاہتا ہوں میں لڑکی دیتا ہوں اور جس کو چاہتا ہوں میں لڑکا دیتا ہوں۔ یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور۔ اس آیت کا مطلب یہ ہے جو سورۃ الشورى کے اندر ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ جس کو چاہتا ہوں میں لڑکی دے دیتا ہوں اور جس کو چاہتا ہوں میں لڑکا دے دیتا ہوں۔ او یزوجہم ذکرانا و اناثا، اور جس کو چاہتا ہوں میں دونوں دے دیتا ہوں، لڑکا بھی دے دیتا ہوں اور لڑکی بھی دے دیتا ہوں۔ وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، اور جس کو چاہتا ہوں میں بانجھ بنا دیتا ہوں، یعنی اس کو کوئی اولاد نہیں ہوتی ہے۔ تو یہ اللہ کے اختیار میں، اس لیے ہم نے ظاہر سبب تو اختیار کر لیا، لیکن اب آگے کا جو پروسیس ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اختیار میں، اللہ اس کو چاہے تو کر دیں اور چاہے تو اللہ نہ کریں، یہ اللہ کے اختیار میں۔ اس لیے کہ دنیا کے اندر ہر ایک نعمت کا ملنا یہ پاسبل نہیں ہے، کسی کو کوئی نعمت ملے گی، کسی کو کوئی نعمت ملے گی۔ تو اولاد کی نعمت بھی ایک بہت بڑی نعمت ہے، اللہ جس کو چاہے گا یہ نعمت دے دیتے ہیں، اور جس کو چاہتے ہیں اس کو نعمت نہیں ملتی ہے۔ تو اس پر رنجیدہ نہیں ہونا چاہیے، غم نہیں کرنا چاہیے۔ تو بہرحال ظاہری سبب اختیار کر لیا، اب 2 کام اور کرنے ہیں کہ آپ کو ہر نماز کے بعد میں درود شریف پڑھنا ہے۔ سب سے شروع میں تو 11 مرتبہ، اور اس کے بعد میں درمیان میں رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین یہ پڑھنا ہے، اور آخر میں پھر 11 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے۔ اس کام کو آپ کو لگاتار کرنا ہے، پیدر پہ کرنا ہے، خوب کرنا ہے، ہر نماز کے بعد میں اس کو کرنا ہے، تو انشاءاللہ آپ اولاد کی نعمت سے مالا مال ہو جاؤ گے۔ اس لیے کہ یہ جو عمل ہے، یہ دعا ہے، یہ پاورفل ہے، یہ قرآن سے ثابت ہے، اور اس سے کیا، اس سے ہمیں یقین بھی ہوا ہے۔ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت زکریا علیہ السلام کو آخری وقت میں، بڑھاپے کے وقت میں ان کی بیوی بانجھ تھی، ان کو اللہ نے یحییٰ جیسا بیٹا عطا فرمایا۔ اس آیت کے اندر یہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بیان کرنا چاہتے ہیں وَزَكَرِيَّا إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ رَبِّ لَا تَذَرْنِي فَرْدًا وَأَنتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ۔ زکریا نے پکارا اپنے رب کو کہ اے رب مجھے نیک اور صالح اولاد عطا فرما دیجئے۔ اللہ فرماتے ہیں فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَوَهَبْنَا لَهُ يَحْيَىٰ وَأَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجَهُ۔ اللہ کا ہم ان کی بات سن لی اور ہم نے ان کو یحییٰ جیسا بیٹا عطا کر دیا، اور ان کی بیوی کو ہم نے درست کر دیا۔ تو یہ اللہ کے اختیار میں اللہ نے ان کو دے دیا تھا۔ تو اس آیت کے ذریعے سے ہم بھی انشاءاللہ یہ آیت پڑھیں گے، ہمیں بھی یقیناً انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے انشاءاللہ ہمیں بھی اولاد مل جائے گی۔ آپ کو 11 مرتبہ درود شریف پڑھنی ہے، اور اس کے بعد میں اس دعا کو 7 مرتبہ پڑھنا ہے ہر نماز کے بعد میں، فرض نماز کے بعد میں، اور پھر بعد میں 11 مرتبہ درود شریف پڑھنی ہے۔ دعا یہ ہے ربی لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، یہ دعا ہے، اس کو اس طریقے سے پڑھنا ہے کہ ہر نماز کے بعد میں 7 مرتبہ، شروع اور آخر میں درود شریف لگا لینا چاہیے 11 مرتبہ۔ یہ 2 کام ہو گئے ہمارے۔ اب تیسرا کام کیا ہے؟ استغفار کی کثرت، اپنے گناہوں پر نادم ہونا، شرمندہ ہونا۔ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر ہی سورہ نوح کے اندر ہمیں یہ تعلیم دی ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے، انہوں نے اپنی قوم کو کہا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، اپنی قوم کو مخاطب کر کے کہا کہ اے میری قوم تم اللہ سے معافی مانگو، اللہ سے استغفار کرو، وہ تمہیں معاف کرے گا، بخش دے گا۔ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، وہ غفار ہے، بخشنے والا ہے۔ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا،
وہ تمہیں استغفار کی برکت سے آسمان سے تمہارے اوپر اللہ کی نعمتیں، بارشیں اور بہت ساری چیزیں عطا کرے گا، روزی عطا کرے گا تمہیں استغفار کی برکت سے۔ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ اللہ فرماتے ہیں حضرت نوح علیہ السلام نے کہا کہ وہ تم کو استغفار کی برکت سے تمہارے اموال میں برکت کرے گا، تمہارے مال میں برکت کرے گا اور تمہاری اولاد میں برکت کرے گا۔ معلوم ہو کہ اولاد کا ملنا وہ استغفار کی برکت سے انشاءاللہ ہو جاتا ہے۔ لہٰذا آپ لوگ استغفار کریں جن کو اولاد کی ضرورت ہو۔ تو یہ 3 کام میں نے آپ لوگوں کو بتائے ہیں، آپ ان 3 کاموں پر انشاءاللہ عمل کریں گے تو یقیناً آپ اولاد کی نعمت سے مالا مال ہو جاؤ گے۔ آپ لوگ اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ سمجھ کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچائیں۔ امید ہے بات آپ کی سمجھ میں آئی ہوگی۔ آپ لوگ اس ویڈیو کو بھی خوب زیادہ شیئر کیجیے۔ آپ کے بھی کوئی مسائل ہو، کوشچنز ہو، ضرور کمنٹ باکس میں لکھیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔